دین کی بات سننے وقت ہی نہیں دیں گے، جان کہاں دیں گے؟ اسی سے اس بات کا اندازہ ہو سکتا ہے جب وقت نہیں کر سکتے تو کیا کر سکتے؟ اتنا دل کے اندر دین کی بات سننے کا تحمل ہی نہیں ہے، وقت کا تحمل نہیں، جان تو بڑی بات ہے۔ بہرحال ویسے تو ساری باتیں آ گئی ہیں، لیکن مسلم پرسنل لا بورڈ جو ہے بغیر تمہید کے، بغیر خطبے کے میں نے آپ سے بات کی ہے۔ اصل مسلم پرسنل لا جو بورڈ ہے وہ صرف دفاع اور تدارک اور حملوں کو روکنے کے لیے نہیں ہے، یہ بھی اس کا رولنگ فریضہ ہے، لیکن مسلم پرسنل لا بورڈ جو ہے اسلامی اور شرعی احکام کو مسلمان اور غیر مسلمانوں کو کے سامنے وضاحت کر کے ان کی دلی تسلی کا سامان بھی مہیا کرتا ہے۔ مختلف کانفرنسیں ہوتی ہیں، ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی شرعی احکام میں تسلی نہیں ہوتی، اس پر مختلف اعتراضات کرتے ہیں۔ ابھی چند سال پہلے گنٹور کا واقعہ ہے، گنٹور کے دیندار گھرانے کی لڑکی بنگلور میں کالج پڑھنے آیا کرتی تھی، تو اس کا تعلق ایک رجپوت لڑکے سے ہوا، بغیر شادی کے وہ لڑکے کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ اس کے والدین بیدار ہوئے، حضرت مفتی افتخار صاحب کے پاس لائے تو لڑکی سے حضرت نے سمجھانے کی کوشش کی، تو اس نے سوال کیا حضرت سے، حضرت ایک دکاندار سودا سند بیچتا ہے اور خریدنے والا آدمی جا کر اسے پیسے دے کر خریدتا ہے، دکان والوں کو پیسے کی ضرورت ہے اور مجھے سامان کی ضرورت ہے، سامان وہ مجھے دیتا ہے، میں رقم اسے دیتی ہوں، اور میری ضرورت پوری کرتا ہے، میں اس کی ضرورت پوری کرتی ہوں۔ اسی طریقے پر یہ لڑکا میری ضرورت پوری کرتا ہے، میں اس کی ضرورت پوری کرتی ہوں، درمیان میں دین کہاں سے آ گیا؟ طلاق کا مسئلہ ہو، ہمارے اندر بے اطمینانی، طلاق اسلام میں جو ہے وہ کیا ہے، تین طلاق سے الفاظ سے جدا ہو جاتی ہے، متبنہ کا مسئلہ ہے، طلاق شدہ کے نفقے کا مسئلہ ہے، تو ہم خود بے اطمینان ہوتے ہیں، شرح صدر ہمارے دلوں کے اندر مسائل میں نہیں ہوتا۔ اصل تو یہ ہے، وقت بھی نہیں ہے کہ کھول کر بات کی جائے، کم از کم ہمارے ذہنوں میں جو ہمیں دل کے اندر جو عقیدہ ہے، اس عقیدے کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اسلام شرعی احکام، شریعت جو اسلام شرعی احکام جو ہمیں دیتے ہیں وہ ہمیں آنکھ بند کر کے عمل کرنا چاہیے کہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، یہ میری زندگی کے لیے مفید سامان ہے، اس پر عمل کروں گا زندگی بنے گی، آخرت بنے گی، اگر اس پر عمل نہیں کروں گا آخرت بھی بگڑے گی، زندگی بھی بگڑے گی۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہمارا مالک و خالق ہے، اور ہم اس کے بندے ہیں، جو حکم وہ دے گا اس حکم کو مانیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے اس تعلیمات پر ہم اپنا سر جھکائیں گے۔ اگر ایک بات کا بھی انکار ہوگا وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، چاہے وہ بات فرض ہو، سنت ہو، واجب ہو، آدمی مصباح کی سنت کا ہی انکار کر دے دائرہ اسلام سے خارج ہو، سنت کا انکار کر دے۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، رب اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، جو خدا اپنے بندوں سے میں سے کسی ایک سے ذاتی طور پر نفرت کرے وہ خدا ہی نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے حلت و حرمت، میں آپ کو مثال وضاحت نہیں اس لیے کہ وقت کی کمی ہے، حلت و حرمت کا جو مسئلہ ہے، جو ہمارے اندر تشویش ہوتی ہے کہ یوں کیوں حلال ہے، یہ کیا حرام ہے، کیوں کیا گیا، اس کی کیا مصلحت ہے، ایک بات وضاحت سے بولوں، اللہ جن چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہیں، جن چیزوں کو حلال ٹھہراتے ہیں،
شریعت میں جن چیزوں کو حلال کیا گیا ہے، جن چیزوں کو حرام کیا گیا ہے، اس کی بنیاد بندوں کی نفع پر رکھی گئی ہے۔ جو چیز بندوں کے لیے نفع بخش ہو وہ چیزیں حلال ہیں، جو چیز بندوں کے لیے نقصان دہ ہو وہ چیزیں حرام ہیں۔ جتنی شدت کے ساتھ بندوں کو نقصان پہنچاتی ہے اتنی شدت کے ساتھ حرام۔ سود حرام اس لیے کہ سود شدت کے ساتھ عالمی نظام کو بگاڑتا ہے۔ میں نے اس پر تفصیلی گفتگو کی تھی۔ عالمی اعتبار سے سود کی وجہ سے 10 طریقے سے نقصان پہنچتا ہے۔ غریب غریب ہوتا ہے، مالدار مالدار ہوتا ہے، چیزوں کا بھاؤ بڑھتا ہے، عالمی اعتبار سے ظالموں کے پاس مال جمع ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر شراب ہے، شراب شدت کے ساتھ حرام کیا گیا۔ بعض چیزیں تحقیق کے ساتھ حرام کی گئی، اس میں نفع کم ہے، نقصان زائد ہے۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھے، بندوں کو بنانے والا بندوں کے نفع نقصان سے بندوں سے زیادہ واقف ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی سیل فون بنایا ہے، سیل فون بنانے والا سیل فون کے فیوچر کو سیل فون کے استعمال کرنے والے سے زیادہ جانتا ہے۔ تو اللہ پیدا کیا ہے بندوں کو پیدا کرنے والا بندوں کے نفع کو، بندے کے نقصانات کو بندوں سے زیادہ جانتا ہے۔ اب پھر بندوں سے زیادہ جاننے والوں کو یہ کہنا کہ یہ کیوں حلال، یہ کیوں حرام ہے، یہ کفر ہے، یہ ذہن کی کجروی ہے۔ اس لیے ایک بات تو یہ، خدا وہ ہو ہی نہیں سکتا جو بندوں پر مہربان نہ ہو۔ سب سے زیادہ الرحمن الرحیم، اللہ سب سے زیادہ رحیم رحمان ہے، اس لیے وہ خدا ہے۔ اگر کوئی چیز بندے کے لیے نفع تھی اور اس کو اللہ نے بند کر دیا ہے اور اسے حرام کیا ہے، وہ خدا ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بندوں کا نفع ہی نہیں چاہتا تو خدا کیا بنے؟ باپ بیٹے کا نفع نہ چاہے وہ باپ نہیں ہو سکتا، تو جو بندوں کا نفع نہ چاہے وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ چیزوں کی حلت حرمت، طلاق شدہ کا نفقہ ہے، اس کے پیچھے بڑی مصلیحت ہے۔ اگر اسے حکومت کے سطح پر حکومت کی بات مان لی جائے، طلاق نکاح مشکل ہوگا، عورت بچلن ہوگی، مرد پر بوجھ ہوگا، اور دنیا کا نظام بکھیر کر رہ جائے۔ اگر آپ کو بتانا چاہوں، آپ حضرت نے 10 منٹ وقت دیا اس لیے اس کی وضاحت نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور متبنہ کا مسئلہ ہے، حقیقی بنا دیا جائے، وراثت پر اثر پڑے گا، نسبیت پر اثر پڑے گا، صحریت بگڑ جائے گی، اور پھر گود لینے پر بچوں کو ڈر محسوس کریں گے اور بچے لاوارث ہو جائیں گے، اور بہت سارے شدید نقصانات ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا خدا بندوں پر مہربان ہے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی خدا بندوں سے زیادہ بندوں کے نفع اور نقصان کو جانتے ہیں، اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی جو چیزیں حلال کی گئی ہیں وہ بندوں کے لیے نفع بخش ہیں، جو چیزیں حرام کی گئی ہیں وہ بندوں کے لیے نقصان دہ ہیں۔ آنکھ بند کر کے عمل کرنا پڑے گا۔ رہا جو شرعی احکام لانے والے انبیاء علیہ السلام ہیں، جو نبی بنتے ہیں وہ کن صفات کے حامل ہوتے ہیں؟ 2 بات بتا کر بات ختم کروں۔ نبی کون ہوتے ہیں؟ نبی کس کو کہتے ہیں؟ نبی کی اصلیت اور ماہیت کیا ہے؟ جیسے انسان کی ماہیت کیا ہے، انسان کس سے بنا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، نبی کون ہوتے ہیں؟ اصل میں نبی کس کو کہتے ہیں، نبی کی حقیقت کیا ہے؟ کتاب النبوت ہے، اور حجت اللہ البالغہ کی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حجت اللہ البالغہ، اس میں بہت ساری وضاحتیں ہیں، لیکن وقت کی قلت کی بنا پر نبی کون ہوتے ہیں؟ نبی کی اصل حقیقت کیا ہے؟ صرف 2 آدمی جانتے ہیں، ایک نبی بنانے والا جانتا ہے، دوسرا نبی بننے والا جانتا ہے کہ نبی کی حقیقت و ماہیت کیا ہے، نبی کس کو کہتے ہیں۔ لیکن نبی کی پہچان اور نبی کے علامات، نبی کے نشانات جو ہے، کتاب النبوہ میں علامہ یوسف بنوری اور امام غزالی اور دیگر بہت سارے علماء اکرام اور ائمہ نے اس پر تفصیلات بیان کی ہیں۔ تو انبیاء کی ایک صفت بیان کی ہے، دنیا کے اندر ایک نبی سے لے کر دوسرے نبی تک جتنی امت آئے گی
اس امت میں سب سے زیادہ امت پر مہربان، مشفق اور اپنے لوگوں اپنے نفع سے زیادہ امت کا نفع سوچنے والا نبی ہونا۔ سخاوت ایک ہے، بہادری ایک ہے، شجاعت ایک ہے، یہ سب صفات ہیں۔ ہزاروں، دسیوں، سینکڑوں صفات نبی کی علامات ہیں۔ اس میں سے ایک علامت کیا ہے؟ نبی کی ایک علامت یہ ہے، اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت کی صبح تک آپ سے زیادہ محسن، آپ سے زیادہ امت کا نفع چاہنے والا، آپ سے زیادہ لوگوں کی بھلائی چاہنے والا قیامت کی صبح تک پیدا نہیں ہوگا۔ آپ کی امت کا نفع چاہنے والا سب سے اتم، سب سے آخری حد جو ہوگی وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے محسن انسان، محسن اعظم ہے۔ یہ نبی کی علامات ہے۔ اس کے علاوہ بقیہ جتنی لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے، اکفار الملحدین اور بقیہ کتابوں میں ان صفات سے ملا کر ان کو جھوٹا ثابت کیا بڑا بہترین انداز ہے، جھوٹے مدعی۔ تو نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو شریعت دی گئی ہے، اگر اس شریعت کے اندر بندوں کا نقصان ہو اور اس نقصان کو نبی چاہے، وہ نبی ہو ہی نہیں سکتے۔ لیکن مسائل کو سمجھنے میں ہمارے سے غلطی ہوئی، ہماری کم علمی، چھوٹا پن، چھوٹا ذہن۔ اگر آپ اس کو تفصیلی اعتبار سے دیکھنا چاہیں کہ اسلام عقل کے دائرے میں، اس پر بہت ساری کتابیں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسان ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، شریعت جو حکم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیے ہیں، قیامت کی صبح تک آخری فرد کو بھی ذرہ برابر خراش تک بھی آئے۔ اس حکم کو چھوڑنے والا یقیناً ضرور نقصان اٹھائے اور اٹھائے ہیں۔ اس کی بڑی ساری مثالیں بڑی تاریخ کے اندر، جن لوگوں نے اس دین کو ماننے سے انکار کیا، یا اس کے اندر مثال کے طور پر مرد سے نکاح کرتا ہے، قانون پاس ہوا، نقصان اٹھا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ قانون پاس ہوا، نکاح اگر کیا جائے، طلاق دے دی جائے تو آدھی دولت اسے وراثت اسے دینا ہوگا، نقصان اٹھا رہے ہیں۔ نکاح کرنے سے لوگ ڈر رہے ہیں اور عورتیں بازاری عورت بن رہی ہیں، دوسروں کے بستروں پر آباد ہو رہے ہیں، بڑی سینکڑوں نقصانات ہیں۔ بہرحال یہ بات سمجھنے کی ہے کہ مسلم پرسن لا جو ہے ایک مخصوص آئلی قوانین کا محافظ ہے، ورنہ تو مسلم جو لا ہے وہ سینکڑوں احکام ہیں، بھرے پڑے، زندگی کی صبح سے لے کر شام تک کے احکام ہیں۔ لیکن مسلم پرسن لا جو قانون کی جو حفاظت کر رہا ہے، اسلامی قانون کی جو محافظ ہے، آپ اگر بلکہ غیر مسلم بھی اگر اس پر اپنی وسعت قلبی کے ساتھ بیٹھ کر اس پر سوچ لے کہ یہ طلاق کا مسئلہ کیوں ہے، طلاق کے بعد یہ نفقہ اس دوسری شادی تک نہیں دینے کا جو حکم ہے، یہ اگر سوچ لے، اس وقت فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے۔ اگر میں آپ کو ایک مثال کے طور پر یہی بات بتانے کی کوشش کروں کہ طلاق کے بعد اس کا جو نفقہ ہے عدت تک ہے، اب اس کا نفقہ حکومت نے جو قانون بنایا ہے کہ اس دوسری شادی تک اس کی نفقہ جائے، اس سے کیا نقصانات ہوں گے اگر یہ قانون مان لیا جائے؟ طلاق کے بعد نفقہ اسے دوسری شادی تک رہنا چاہیے۔ بھئی طلاق کے بعد عورت اجنبی ہوتی ہے، مرد اجنبی بن جاتا ہے، تو پھر نفقہ جاری کرنے کا کیا ہے؟ کون سی عقل تسلیم کرے گی؟ اگر اسے ماہانہ کچھ معاوضہ دینا ہو، معاوضہ دیتے دیتے جو حرام رشتہ ہو چکا ہے، پھر وہ پیسوں کی بنیاد پر حرام کاری کرنے پر تلے گی۔ اگر یہی قانون بنایا جائے تو عورت دوسرا نکاح نہیں کرے گی، کیا کرے گی؟ پہلے شوہر سے ماہانہ لیتی رہے گی، دوسروں کے ساتھ بغیر نکاح کی زندگی گزارتی رہے گی۔ اگر یہ قانون بنایا جائے کہ شوہر اس کو نفقہ دیتے رہے، عورت دوسری شادی تک دوسرے سے نکاح کرنے تک نفقہ دیتے رہے، عورت کو ظلم ستانے کے لیے اسے اس جو گزشتہ اس سے غلطیاں ہوئی ان غلطیوں کا مواخذہ کرنے کے لیے مرد کو ماہانہ معاوضہ لینے پر تنگ کر دے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ زنا عام ہوگا۔ اور عورت عقل مند جو شریف عورت ہے وہ کیوں لے گی؟ جب رشتہ ہی نہیں ہے، اس سے تعلقات ہی نہیں ہے، تو وہ اس سے معاوضہ کیوں لے گی؟
اسی طریقے پر 3 طلاق کا مسئلہ ہے، بڑا عجیب فلسفہ حکومت نے سوچا اس 3 طلاق کے ذریعے سے ولد الزنا پیدا کر کے اسلام کی اہمیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اکابرین نے اس کی نقصانات تقریباً 15-20 نقصانات لکھے۔ بہرحال وقت کی قلت بھی میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ جو مسلم پرسن اللہ ہے آپ اس پر اطمینان رکھیں، یہ صرف آئے ہوئے مصیبتوں کو زائل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ امت کے اندر انتشار کو ختم کر کے مسائل کو سلجھانے کے لیے اور جو اطمینان دلانے کے لیے بڑا عظیم ادارہ ہے۔ ہر تنظیم اس سے جڑی ہوئی ہے، آپ بھی جڑے رہے، جو وہاں سے حکم آئے گا اس پر آنکھ بند کر کے عمل کریں۔ رہا شریعت کے احکام میں سے کسی حکم میں دل میں شک ہو، فوراً کسی عالم سے رابطہ کریں، اس مسئلے پر تسلی بخش آپ بحث کر سکتے ہیں، آپ کو اطمینان ہوگا۔ کوئی مسئلہ شریعت کا ہمارے نقصان کے لیے نہیں، نفع ہی کے لیے، بس اللہ سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ آج کی اس مجلس کو قبول فرمائے، اور بڑی بہترین باتیں ہمارے دو علماء اکرام نے بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پھر بڑپن ہے کہ کچھ بولنے کا موقع دیا اور میں اپنی غیر سنجیدہ زبان اور ان عظیم علماء اکرام کے سامنے اپنی زبان کھولا ہوں، اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ میں ہوں سید منیر، سن میرے رب یہ دعا، میں ہوں سید منیر۔